بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین ہم بات کر رہے ہیں مسلمانوں کے عظیم جنگجو سپہ سالار محمد بن قاسم کے بارے میں۔ تو چلے ناظرین اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بیٹی جاؤ ان کے لیے کھانا اور کپڑوں کا جوڑا لے آؤ اور باقی مہمانوں کے لیے بھی کھانا تیار کرواؤ، میں انہیں بلانے کے لیے جاتا ہوں۔ ابو الحسن نے کہا کھانا ہم سب کھا چکے ہیں، آپ تکلیف نہ کریں۔ کپڑے بدلنے کے بعد ابو الحسن عبداللہ اور طلحہ دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اس نے دیر سے واپس آنے کی یہ وجہ بیان کی کہ بصرہ سے اسے افریقہ ایک مہم میں شریک ہونے کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ ساتویں دن عبداللہ کی رضامندی نے سلمہ اور ابو الحسن کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا۔ 3 سال بعد ابو الحسن شہر میں اپنے لیے خوبصورت مکان اور اس کے قریب ایک مسجد تعمیر کروا چکا تھا۔ اس کی دیکھا دیکھی اس کے چند ساتھی بھی اس شہر میں آباد ہو گئے۔ 5 سال کے عرصے میں ابو الحسن اور طلحہ کی تبلیغ سے مقامی باشندوں کے چند گھرانے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور ابو الحسن نے مسلمان بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک مدرسہ تعمیر کر کے درس و تدریس کے فرائض طلحہ کے سپرد کر دیے۔ عبداللہ کی بدولت اس کی تجارت کو بہت فروغ ہوا۔ شادی کے دوسرے سال اس کے ہاں ایک لڑکا اور چوتھے سال ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ لڑکے کا نام اس نے خالد اور لڑکی کا نام ناہید رکھا۔ 10ویں سال ایک اور لڑکا پیدا ہوا، لیکن 3 ماہ کی عمر میں والدین کو داغ مفارقت دے گیا۔ جب خالد کی عمر 7 اور ناہید کی عمر 5 برس تھی، سلمہ کے باپ نے چند دن موسمی بخار میں مبتلا رہ کر دائی اجل کو لبیک کہا۔ ابو الحسن کو دنیا کی ہر نعمت میسر تھی، اس کے پاس مال و دولت کی کمی نہ تھی، اسے اپنے بیوی بچوں سے بے انتہا محبت تھی، لیکن یہ محبت اسے گھر کی 4 دیواری میں پابند سلاسل نہ رکھ سکی۔ وہ قریباً ہر سال فریضہ حج ادا کرنے کے لیے ایک طویل بحری سفر کی کٹھن منازل طے کرتا۔ 5 دفعہ اس نے ایشیائے کوچک اور شمالی افریقہ میں جہاد کرنے والی افواج کا ساتھ دیا۔ ہر بار جہاد اور حج سے واپس آنے کے بعد وہ فنون حرب اور مذہبی تعلیم میں اپنے بچوں کا امتحان لیتا۔ خالد تیر اندازی، شاہ سواری، تیغ زنی اور جہاز رانی کی تعلیم میں اپنے باپ کی بہترین توقعات پوری کر رہا تھا۔ ناہید 12 سال کی عمر تک تیر اندازی کے علاوہ سرکش گھوڑوں پر سوار ہونا سیکھ چکی تھی۔ پڑھنے لکھنے میں بھی طلحہ کو اس کی غیر معمولی ذہانت کا اعتراف تھا۔ راجہ کے ساتھ ابو الحسن کے تعلقات بہت خوشگوار تھے۔ مہارانی ایک مدت سے سلمہ کی سہیلی بن چکی تھی۔ وہ ہفتے میں 1-2 مرتبہ پالکی بھیج کر ماں اور بیٹی کو اپنے محل میں بلاتی۔ راجکماری ناہید سے اس قدر مانوس ہو چکی تھی کہ خود بھی کبھی کبھی ابو الحسن کے گھر چلی جاتی۔ راجکمار عمر میں خالد سے 4 سال بڑا تھا، لیکن پھر بھی وہ خالد کو ہر بات قابل تقلید سمجھتا۔ ایک دن دلیپ سنگھ نے راجہ کے سامنے فنون حرب میں خالد کی غیر معمولی استطاعت کی تعریف کی۔ راجہ نے پوچھا کیا وہ ہمارے راجکمار کا مقابلہ کر سکے گا؟ دلیپ سنگھ نے جواب دیا، مہاراج، ہمارے راجکمار نازوں کے پلے ہوئے ہیں اور وہ ایک سپاہی کا بیٹا ہے، لیکن وہ بہت چھوٹا ہے۔ دلیپ سنگھ نے جواب دیا، مہاراج، اگر عرب مائیں بچپن میں اپنے بچوں کو اس طرح تربیت نہ کرتی تو آج وہ آدمی دنیا پر قابض نہ ہوتے۔ میں نے سنا ہے کہ عرب مائیں 14 سال کے بچوں کو میدان جنگ میں بھیج دیتی ہیں۔ راجہ نے پوچھا، خالد کی عمر کیا ہے مہاراج؟ یہی کوئی 12 سال ہوگی۔ آخر ان بچوں میں کیا خوبی ہے جو ہمارے بچوں میں نہیں؟ دلیپ سنگھ نے جواب دیا، مہاراج، اگر برا نہ مانے تو میں عرض کروں۔ راجہ نے کہا، کہو۔ مہاراج، ہم ہیں اور ان میں ایک بنیادی فرق ہے۔ ہم بے شمار دیوتاؤں کو مانتے ہیں۔ ان دیوتاؤں کے علاوہ دنیا کی ہر وہ طاقت جو ہمیں خوف زدہ کر سکتی ہے، ہماری نگاہوں میں دیوتا کا درجہ حاصل کر لیتی ہے۔ مثلا ہماری راہ میں اگر کوئی دشوار گزار پہاڑ آ جائے تو ہم اپنی قوت تسخیر کے امتحان کی بجائے اسے دیوتا سمجھ کر اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہ صرف ایک خدا کو مانتے ہیں اور اس کے سوا روئے زمین کی کسی بڑی سے بڑی طاقت کے سامنے سر جھکانا گناہ سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا ایمان ہے کہ انسان مر کر فنا نہیں ہوتا، بلکہ موت کے بعد اس کی نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ ابو الحسن نے ایک دن مجھے بتایا تھا کہ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو
بہت بڑا سپہ سالار شام کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا تو شام کے گورنر نے اسے لکھا تھا کہ تم پہاڑ سے ٹکرا رہے ہو، تمہارے پاس 40,000 سپاہیوں کے مقابلے میں میرے پاس 2.5 لاکھ ایسی فوج ہے جو بہترین ہتھیاروں سے مسلح ہے۔ اس کے جواب میں مسلمانوں کے سپہ سالار نے لکھا کہ مجھے تمہاری طاقت کا اندازہ ہے، لیکن تم شاید یہ نہیں جانتے کہ تمہارے سپاہیوں کے دلوں میں جس قدر زندہ رہنے کی آرزو ہے، میرے سپاہیوں میں موت کی تمنا اس سے کہیں زیادہ ہے۔ راجہ نے کہا، دلیپ سنگھ، میں یہ چاہتا ہوں کہ راج کمار کی سپاہیانہ تربیت ابو الحسن کو سونپ دی جائے، تم اس سے ملو، اگر وہ یہ خدمت قبول کرے تو ہم اسے ایک معقول معاوضہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ دلیپ سنگھ کے کہنے پر ابو الحسن نے راجہ کی دعوت خوشی سے قبول کر لی، لیکن معاوضہ لینے سے انکار کر دیا۔ 2 سال کی تربیت کے بعد ابو الحسن نے راجہ سے کہا، اب آپ کا بیٹا قانون سپاہ گری میں اس ملک کے بہترین نوجوانوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ راجہ نے پوچھا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ تیر اندازی اور شاہ سواری میں خالد کا مد مقابل ہے یا نہیں۔ ابو الحسن نے جواب دیا، خالد نے اس عمر میں تیر و کمان سنبھالا تھا جب آپ کا راجکمار کھلونوں سے دل بہلایا کرتا تھا، اس عمر میں گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھنا سیکھا تھا جس عمر میں راجکمار نوکر کندھوں پر اٹھائے پھرتے تھے۔ خالد فطرتاً ایک سپاہی ہے اور راجکمار فطرتاً ایک شہزادہ ہے۔ اور راجکمار تیغ زنی میں کیسا ہے؟ وہ خالد سے عمر میں بڑا ہے، اس کے بازو بھی اسی قدر مضبوط ہیں۔ میں نے دونوں کا مقابلہ کرا کے نہیں دیکھا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ خالد کی نسبت زیادہ آسانی سے تلوار گھما سکتا ہے۔ راجہ نے بیٹے کو بلا کر پوچھا، کیوں راجکمار، تم اپنے استاد کے بیٹے سے تلوار کے 2 ہاتھ دکھانے کے لیے تیار ہو؟ راجکمار نے جواب دیا، نہیں پتا جی، وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اگر میں ہار گیا تو مجھے شرم آئے گی، اور اگر وہ ہار گیا تو بھی مجھے ہی شرم آئے گی۔ ابو الحسن کی شادی کو 18 برس گزر چکے تھے۔ خالد کی عمر 16 اور ناہید کی عمر 14 برس تھی۔ خلیفہ ولید کی مسند نشینی کے ساتھ مسلمانوں کی نئی فتوحات کا آغاز ہو چکا تھا۔ ایک دن سندھی تاجروں کا جہاز آیا، ان کے ساتھ عمان کا ایک عیسائی بھی تھا۔ سندھ کے تاجروں نے جزیرے کے عربوں سے ترکستان اور شمالی افریقہ میں مسلمانوں کی شاندار فتوحات کا ذکر کیا۔ عمان کے تاجر نے ان تمام باتوں کی تصدیق کی۔ ابو الحسن اور اس کے چند ساتھی حج کے لیے تیار تھے۔ اب حج کے ارادوں کے ساتھ شوق جہاد بھی شامل ہو گیا۔ راجہ باہر سے آنے والے تاجروں کی زبانی نئے ممالک کی خبریں نہایت دلچسپی سے سنا کرتا تھا۔ مسلمانوں کی تازہ فتوحات کی خبریں سن کر اس نے ابو الحسن کو بلایا اور مسلمانوں کے خلیفہ اور عراق کے گورنر کو سونے اور جواہرات کے چند تحائف بھیجنے کی خواہش ظاہر کی۔ ابو الحسن نے جواب دیا، میں خوشی سے آپ کے تحائف ان کے پاس لے جاؤں گا۔ سندھ کے تاجروں نے اپنا مال فروخت کیا اور نیا مال خرید کر لوٹ گئے۔ ان کے جانے کے چند دن بعد ابو الحسن اور اس کے ساتھی سفر حج کے لیے تیار ہو گئے۔ اس سال سرندیپ کے 9 مسلموں کے علاوہ حج پر جانے والے عربوں کی تعداد بھی خلاف معمول زیادہ تھی۔ طلحہ اور اس کے علاوہ 3 اور عرب تاجر حج پر جانے والوں کے گھر کی دیکھ بھال کے لیے پیچھے رہ گئے۔ بعض عرب اپنے کم سن بچوں کو طلحہ کی حفاظت میں چھوڑ کر بیویوں کو ساتھ لے گئے اور بعض اپنے اہل و عیال کو گھروں میں چھوڑ گئے۔ ابو الحسن اپنی بیوی اور بچوں کو ساتھ لے جانے کا ارادہ کر چکا تھا، لیکن سفر سے 3 دن قبل سلمہ اچانک بیمار ہو گئی اور اسے یہ ارادہ ملتوی کرنا پڑا۔ خالد عقاب کے اس بچے کی طرح جو پر نکلنے کے بعد گھونسلے میں پھڑ پھڑا رہا ہو، میدان عمل میں اپنے سپاہیانہ جوہر دکھانے کے لیے بے قرار تھا، لیکن ماں کی علالت نے اسے گھر ٹھہرنے پر مجبور کر دیا۔ ابو الحسن نے وعدہ کیا کہ وہ واپس آتے ہی اسے عرب کی سیاحت کے لیے بھیج دے گا۔ رخصت کے دن سلمہ کو سخت بخار تھا، لیکن وہ انتہائی تکلیف کے باوجود بستر پر نہ لیٹی۔ شوہر کو الوداع کہنے سے پہلے اس نے سراپا التجا بن کر کہا، دیکھیے میں بالکل تندرست ہوں، مجھے ساتھ لے چلیے، اپنے وعدے نہ بھولیے۔ ابو الحسن نے مغموم سا ہو کر جواب دیا، نہیں سلمہ، جہاز پر موسمی بخار تمہیں بہت تکلیف دے گا، تم تندرست ہو جاؤ گی تو میں دوسرے سفر میں تمہیں ساتھ لے چلوں گا۔ دیکھو میں تمہاری تیمارداری کے لیے خالد اور ناہید کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، طلحہ بھی تمہارا خیال رکھے گا۔
اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، مجھے ضرور لے چلیے، میں آپ کے ساتھ ہر تکلیف برداشت کر سکتی ہوں۔ ابوالحسن نے کہا، سلمیٰ ضد نہ کرو، دیکھو تمہاری نبض کس قدر تیز ہے، بخار تمہارا چہرہ سرخ ہو رہا ہے، تم نے کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا، میں جلد واپس آ جاؤں گا۔ نہیں، اس دفعہ مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کا سفر بہت لمبا ہے اور میں شاید دیر تک انتظار نہ کر سکوں گی۔ ابوالحسن نے مغموم صورت بنا کر جواب دیا، سلمیٰ تم رو رہی ہو، کئی برس ہوئے میں نے تمہیں یہ بتایا تھا کہ مسلمان عورتیں مجاہدوں کو رخصت کرتے وقت آنسو نہیں بہاتی۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا، جلد انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔